اور اب جو ہے ہماری سورت ہے سورہ بنی اسرائیل. جی رضیہ موجود ہیں تو تلاوت کر لیں. میں کروں ڈاکٹر؟ جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. صدق اللہ صدق العظیم. الله. جزاک اللہ. اب اس میں جو ہے ہمارا یہ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل کا جو جوڑا ہے وہ سورہ کہف سے ہے. دونوں کا آغاز بھی ایک طرح سے اور اختتام بھی ایک طرح سے. آغاز یہ اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اس میں الحمد للہ الذی کے بعد پھر عبد کی بات آئی ہے نا. تو دونوں کا انداز جو ہے وہ آغاز کا ایسا ہی ہے اور اختتام بھی توحید پر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ 12 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اور 111 ون جو ہے وہ آیات ہیں، 111. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اس کو جو ہے کچھ اپنی نشانیاں دکھائے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے بہت تفصیل سے ویسے تو کیا ہوا ہے کہ واقعہ معراج کا زمینی سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ فلسطین برکت والی جگہ ہے. آگے آیا بھی ہے اس میں کہ برکت والی جگہ، جلیل القدر انبیاء کا مسکن، وہاں پہ لے جایا گیا ہے. اور کون سا جانور تھا؟ براق، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اور یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، ویسے تو ساری صورتیں اہم ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے ہیں. اس کا جو ہے وہ پہلا رکوع جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں بنی اسرائیل یعنی سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہ 2 عروج اور 2 زوال ہیں، رائز اینڈ ڈکلائن کا ذکر ہے نا. اور پھر امت مسلمہ ہیں، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کو آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کا ذکر تھا. تو اس میں بھی جو لیسنز فرام ہسٹری جو ہے وہ بہت ہیں. تو مسلمان امت کا بھی ذکر ہے اور بنی اسرائیل کا بھی ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی نا، پہلا رکوع اور اس کے بعد پھر آخر میں پھر جو ہے ایک ہی انداز ہے نا. تو یہ جو ہے زمینی سفر کی بات ہے، اور آسمانی سفر جو ہے وہ سورہ تکویر میں ہے نا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے 30ویں سپارے میں پڑھیں گے کہ جب دیکھ رہے تھے اور پھر وہ سارے آسمانوں پر گئے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چندرائیں ہی نہیں، نہ ادھر ادھر، فوکس تھے بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. تو وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت تفصیل سے کر چکے ہیں نا. تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر جو ہے وہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے
جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور کیا کہا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ تم کسی کو جو ہے وہ وکیل نہ بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ہے نا۔ اور جو ہے یعنی کہ اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ کس پر کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی کیا جائے۔ اور تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور نوح علیہ السلام جو ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی خبردار کیا ہم، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، کہ تم 2 دفعہ زمین میں جو ہے نا وہ سب فساد پھیلاؤ گے، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم جو ہے وہ 2 دفعہ جو ہے تم کو زمین میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام عروج کا جو ہے تمہیں ملے گا، ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، سرکشی دکھاؤ گے، تو پھر جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا نہ، فیضا جا وعد اولاہما بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں ایسے ایسے بندے اٹھائے جو بہت ہی زور آور تھے، اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ اب اس میں سے بہت سارے لوگ ہمارے پاس اس وقت وہ ہیں جو ہماری تفسیر ان ڈیپتھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہسٹری آف بنی اسرائیل بہت تفصیل سے میں نے آپ کو پڑھائی اور لکھائی بھی تھی، اس کی فوٹو کاپی بھی دی تھی، ہسٹری آف بنی اسرائیل، کہ ان کے 100 سال تک عروج رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آشوریوں اور بیبیلینز کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ ہوئے، پھر ٹیٹس رومی اور جنہوں نے بیت المقدس کو تباہ کیا، تو یہ سارا جو ہے اب آگے اسی کا جو ہے وہ پورا ذکر ہے، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارے ملک میں ہر طرف پھیل گیا، یہاں تک کہ جو ہے ان کے پاس تو توریت کا نسخہ بھی نہیں تھا، اور پھر وہ مشکل سے جو جمع کیا، اور کیا وہ سب پورا قصہ آپ کو یاد ہوگا نا۔ اور پھر انہوں نے جو ہیکل تعمیر کیا، وہ بہت عرصے کے بعد ہے نا، تو 100 سال تک عروج کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا ہے، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی، اور دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے کی، اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اب بظاہر تو جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن جو ہے وہ ہم سب سے ہے، کیونکہ وہ تو نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو بعض ہم دوسروں پر جتانے لگتے ہیں، تو اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اپنے ہی لیے کریں گے، یعنی اگر ہم کسی کو جو ہے کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، صدقات خیرات دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو بظاہر دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہمارا احسان مند ہو، لیکن اصل میں تو ہم کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں موقع ملا کہ جو ہے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں جزاکم اللہ خیرن کثیرن، کہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے، کہ دوپہر میں روزے میں بیٹھ کے جو ہے زوم کی میٹنگ میں ہمارے سامنے بیٹھ کے جو ہے یہ قرآن ہم لوگ مل کے پڑھتے ہیں، اور مجھے موقع ملتا ہے یہ نیکی کرنے کا۔ تو اگر جو ہے ہم میں سے کوئی بھی جو بیٹھا ہے سو جو سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے نا۔ اور اگر ان اساتم فلاح، اور اگر جو ہے وہ برائی کریں گے تو وہ بھی ہمارے اپنے اوپر آئے گی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے ہیں۔ فیضا جا وعد الآخرت لیسوا وجوہکم وادخلوا المسجد کما دخلوا اول مرہ، اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیے۔ دوسرے دشمن کون تھے؟ ٹیٹس رومی، جنہوں نے بیت المقدس کو تباہ کیا، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ اور اس کے بعد کہ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر جو ہے دوبارہ وہی کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یعنی اگر ہم جو ہے گناہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے ہمارے لیے، جو ہے رزق کی فراوانی کرتا ہے، لیکن اگر ہم دوبارہ جو ہے گناہ کا شکار ہو جائیں، دوبارہ جو ہے وہی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، دیکھیں وقف لازم ہے یہاں، کہ اگر تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، دوبارہ تمہیں عذاب کا شکار کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافر جو ہے وہ جو نعمت کا جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے تو جہنم کو جو ہے قید خانہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان ھذا القرآن، پھر قرآن کی بات، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کی بات بار بار آئے گی،
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، ہے نا. انا یعنی کہ فار شیور کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے نا، صراط مستقیم، سواء السبیل، ہے نا، سگنل فری کوریڈور جنت میں جانے کا. اور جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے نا. اور کس چیز کی بشارت دیتا ہے کہ جو صالح عمل کریں گے ان لہم اجرا کبیرا، ان کا اجر بھی بہت ہی بڑا ہے. اور جو لوگ جو ہے اس کا انکار کریں گے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو دردناک عذاب آئے گا. اور پھر آیت نمبر جو یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 11. یہ بھی انسان کی جو ہے نا ایسا ریفلیکشن ہے کہ ید الانسان بالشر دعاؤہ بالخیر. آپ لوگ اپنے آپ کو ذرا جو ہے میوٹ کر لیں، کسی کے یہاں سے آواز آ رہی ہے. اگر کسی کا بھی مائک جو ہے، ڈاکٹر کنیز آپ کا مائک جو ہے وہ آپ میوٹ کر لیں. نہیں میرا نہیں ہے بھائی. اچھا آپ کا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں میرا نہیں ہے. نہیں نہیں ڈاکٹر کنیز آپ کا ہے. ہاں ٹھیک ہے میں بھی نوٹ کر چلے ہم لیتی ہوں. پڑھتے ہیں بہرحال، ہے نا. کوشش کیجیے، دیکھیے اگر میوٹ کر سکے تو کر لیں، کیونکہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں اس پہ سے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بھی شیطان کے وہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم کو جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کر دے. تو یہ دوسرا رکوع میں آپ کو بتا رہی تھی، اور آیت نمبر 11 ہے کہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنا چاہیے. کیونکہ انسان جو ہے وہ کانل انسان عجولا، انسان جو بہت ہی جلد باز ہے. اصل میں ہم لوگ بعض دفعہ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور سورہ بقرہ میں ہم نے 2 دفعہ پڑھا کہ ایسا ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو تمہارے لیے بھلی ہو، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہو وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو. تو انسان جو ہے وہ شر کی دعا بھی اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. اور بعد دفعہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے، پھر بہت عرصے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اگر یہ دعا قبول ہو جاتی تو میرے لیے یہ اچھی نہیں تھی. تو ہم جو ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا کہ استخارہ ہے نا، اور استخارہ کے خیر مانگنا ہے نا. یہ جو استخارہ ہے اس کے بارے میں اس لیے میں ابھی بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ بعض دفعہ بہت جن لوگوں کو علم ہوتا ہے ان کو بھی استخارہ نہیں پتہ ہوتا ہے. استخارہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رات کو ہی کریں، اور اس کے بعد سونا ضروری نہیں ہوتا، اور نہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے اور خواب میں پتہ چل جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. بعض دفعہ کلیئر کٹ باتیں بھی آ سکتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور جب سین تے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، خیر مانگنا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، وہ پورے زبانی یاد کر لیں. کافی لوگوں کو ہوگی زبانی یاد ہے، اس کو صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ بھی پڑھ لیا کریں. اور حاضل امر جہاں پہ ہو تو جس چیز کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے اس پر فوکسڈ ہوں، ہے نا. آپ کا جو ہے کسی جگہ سفر کا اگر ارادہ ہے، کسی عمرے کا ارادہ ہے، کوئی اور کام کا ارادہ ہے، کسی کی شادی ہونے والی ہے، تو جو ہے آپ کیا کریں گے کہ حاضل امر پہ سوچیں گے کہ یہ کام میرے لیے اگر بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے لیے شر ہے تو میرا دل اسے دور کر دے. دونوں دفعہ حاضل امر پہ فوکس کرنا ہے، اور یہ انتظار نہیں کرنا کہ خواب ضرور نظر آئے گا. یا تو اللہ تعالیٰ وہ راہ بند کر دیتے ہیں یا وہ راہ کھول دیتے ہیں، ہے نا. ہمارے دل کو کھول دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے نا. اور اس کا چھوٹا والا بھی کہ اگر اتنا ٹائم نہ ہو آپ کے پاس کہ آپ پوری 2 نفل پڑھیں، دعا پڑھیں، تو اللہم اغفر لی واختر لی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے بہترین چیز کر، میرے لیے اس چیز کو چن لے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ شر انسان ایسے مانگتا ہے جیسے کہ خیر مانگنی چاہیے، اور انسان بہت ہی جو ہے وہ عجولا ہے نا، جلد باز ہے. اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنائے اور دن کی نشانی کو جو ہے روشن کیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. یعنی یہ دن اور رات جو ہے یہ اس لیے کہ ہمارا جو ہے 2 طرح کے جو سال ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جس کو انگریزی سال یعنی کہ شمسی اور قمری ہیں.
تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس لیے کہ جو ہے رب کا فضل تلاش کرو کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ برسات میں، کچھ گرمی میں، کچھ سردی میں، طرح طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ساری بھی جو توحید کی آیات ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں کہ یہ بھی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ آیت بہت ہی زبردست، آیت نمبر 13 ہے نا. اور اس 13 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اچھا، بعض دفعہ جو ہے اس کو ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کس چیز کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں، جیسے ستاروں کو نا. ستارے جو ہے وہ جنوں کو مار بھگانے کا بھی سبب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے انسان اگر ایسی جگہ کھو جائے تو اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے ستاروں کے ذریعے قطب ستارہ کہاں ہے. لیکن جو ہے ستاروں کے ذریعے ستاروں کی چال اور جنتری اور یہ سب کہ شادی کرنے بیٹھے ہیں تو یہ ستاروں کی کیا چال ہے، اور ستارے تو گردش میں نہیں ہیں. تو ستارے اور سیارے تو سب گردش میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ. ہم لوگ کیا کریں گے، استخارہ کریں گے، اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کریں گے نا. یہ نہیں کہ کسی کوئی بیٹھا اور فال نکلوا رہے ہیں جا کے، اور جو ہے جنتری میں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو ایسے کوئی قرآن اور سنت سے بہرحال جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. اور طائر جو ہے وہ شگون، نحوست، بدشگنی کے لیے بھی کہتے ہیں نا. اوپر جو فضل تلاش کرنے کی بات اور سال کا حساب، اور بدشگنی بھی لوگ جو ہے وہ طوطے کے ذریعے جو ہے وہ فال نکلواتے ہیں. تو طائر فی عنق، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی نیک بختی یا بدبختی اس کے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی گلینڈ میں کوئی مائکرو کمپیوٹر کو چپ لگا دی ہو، کیونکہ اب تو اتنی سی USB اور اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پوری کی پوری ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو جب انسان نے ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے کہیں کوئی چپ لگی ہو جس میں ہر چیز جو میں بول رہی ہوں، جو کر رہی ہوں، وہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو اپنے گلے میں جو ہے ہم نے اپنی قسمت جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے نا. کہتے ہیں نا کہ وہ بہت پہلے ایک آتا تھا کہ ننے منے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے، تو مٹھی میں ہے تقدیر ہماری، ہم نے قسمت کو بس میں کیا ہے. تو کیسے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل بتا دیا، کون سی صحیح رائے، کون سی غلط ہے، کس کو ہم کو فالو کرنا ہے، کس کی اتباع، کس کی اطاعت، ہر چیز بتا دی ہے. تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. پھر ہم جو کسی سے کیا فال نکلوانے کے لیے جائیں. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، ہمارا نامہ اعمال ہے. اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، یہ ہمارا نام آیا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی ہے نا. اور اس میں میں پورا ایک پڑھ کے سناتی ہوں، اس میں ٹائم لگتا ہے اس لیے آج میں نے نہیں رکھا ہے، ورنہ وہ بہت ہی افیکٹو ہے. کہ ہمارا نامہ اعمال، اس میں کیسی کیسی چیزیں لکھی ہوں گی کہ میں نے کون سا ٹائم کہاں گزارا، کس سے کس طرح سے بات کی، کتنا قرآن پڑھا، کتنے لوگوں کو قرآن سے جوڑا، اور کتنے لوگوں کو قرآن سے دور کیا. اللہ تعالیٰ اس سے بچائیں. کتنے گانے سنے ہیں، اور کتنے اپنے اوپر جو ہے خام خام میں خرچ کیا. یعنی کہ ایک ایک چیز جو سورہ کہف میں ہے نا کہ وہ دل کتاب فتح المجرمین منفقین مما فی، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا. کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر چیز ہماری. تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اقرا کتاب، خود پڑھو، تم خود کافی ہو اپنا حساب لینے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ وہ حساب ہو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا مانگیں. اور حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کریں ہر روز رات کو سونے سے پہلے کہ میرا دن کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرا. کیا یہ رمضان ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے لیے بخشش نہیں کروائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے کہ جن کی بخشش ہو جائے اس رمضان کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، جو بھی سیدھے راستے پہ اختیار کرے گا اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، جو گمراہ ہوگا وہ بھی اس کا وبال اس پر ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. اور بوجھ اور بوجھ جو ہے گناہ کا بوجھ. اور گناہ کیا ہے کہ جیسے کہ گاربیج ہے نا. گناہ کے لیے ہمیشہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے نا
تو وہ گاربیج کوئی بھی جو ہے اٹھانا نہیں چاہتا ہے، تو کسی اور کا گاربیج کیا اٹھائے گا؟ اپنا گاربیج بھی کوئی نہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ انسان کی جو ہے وہ اپنی جو ہے کیا ذمہ داری ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور اس کے حساب سے جو ہے اگر کوئی ہم سے جو ہے گناہ ہو جائے تو ہم فوراً جو ہے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بوجھ کو ہٹا دیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم پڑھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو جو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے پیغمبر کو نہ بھیجیں۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے نبی رسول بھیجے ہیں، وہ ان کی قوم کے لیے آئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں مگر بعض مسلمان نہیں ہوتے ہیں، تو رحمت تو وہ ہیں سب کے لیے ہم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگیں۔ اب یہ بھی بات دیکھیں کیسی ہے کہ اصل میں جو ہے کسی بھی معاشرے کو جو چیز تباہ کرتی ہے نا، اس میں جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو نیچے والے لوگ اسی کو کرنے لگتے ہیں۔ اگر وہ لانگ شرٹ پہنیں گے تو وہ لانگ شرٹ پہنیں گے، وہ چھوٹی پہننے لگیں گے تو سب چھوٹی پہننے لگیں گے، ان کے کھانے پینے کا جو اسٹائل ہوگا تو اسی کو اپنائیں گے۔ تو خوشحال لوگوں کی اس لیے بات کی۔ تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ جو ہے تم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کسی قوم کی شامت آنے کی ہوتی ہے تو ہم جو بہت ہی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں جو ہائی اسٹیٹس کے جو ہے نا، ان میں جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے، اور ان کو دیکھ کے جو ہے وہ فتنہ پوری قوم کو جو ہے لے ڈوبتا ہے نا۔ تو اگر معاشرے میں ایسا کچھ ہے تو ہم سب اپنی فکر کریں، ہم یہ نہیں دیکھیں کہ جو ہے جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ تو پھر عذاب کا فیصلہ اس بستی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور دیکھو کتنی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہی قصہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا یاد کرا رہے ہیں کہ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، ہے نا، اچھی طرح خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ، یعنی یہ ٹاپک بھی جو ہے دیکھیے، یہ جو دنیا ہے وہ اصل میں اسی سے ادنا ہے، کم تر چیز اور قریب کی چیز، اور آخرت میں آنے والی چیز اچھی چیز ہے۔ اچھا، اجل کیا ہے؟ ایک عین جیم لام اجل ہے اور ایک الف جیم اجل ہے۔ تو عین جیم لام اجل کیا ہے؟ دنیا، اور الف جیم لام اجل کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ تو موت کے بعد کی اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہے، اور اگر عین جیم لام اجل چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں گے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہے تو ہم اس کو یہیں دے دیتے ہیں نا، جو جتنا چاہتا ہے پھر اس کی قسمت میں کیا ہے کہ جہنم لکھ دیتے ہیں، یسلا مذموما مدحورا، تو وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے ملامت زدہ اور رحمت سے محروم رہے گا۔ اور دوسری طرف سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے ومن اراد الاخرہ، جس کو آخرت چاہیے، وہ سعی لہا سعیہا، آخرت تو ہم کو چاہیے، جنت ہم سب کو چاہیے، لیکن کیا صحیح ہماری اس کی ہے، کوشش ہے کہ وہاں تو ہم صحیح کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہوئے، دنیا میں ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ہم اٹھے ہیں، صبح سے اٹھے ہیں رات تک جو ہے میں نے رب کی طرف کتنی صحیح کی، کتنی کوششیں کی، تو سعی لہا سعیہا، تو اس کو جو ہے اگر وہ کوشش کر رہا ہے، وہ مومن بھی ہے، مومن بھی آخرت کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے اور چاہ بھی رہا ہے آخرت کا کہ اچھائی، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ہے صحیح اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری چیزوں کو قبول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ عزت جو کہتے ہیں نا ان سعیکم لشتی، تو جس طرح کی جو ہے ہم کوشش کریں گے اس طرح کی جو ہے ہم کو ملے گی۔ اور پھر وہ یاد کریں گے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے الناس من یقولوا ربنا آتنا فی الدنیا
حسنا وما لهم فی الآخرۃ من خلاق. تو وہ پہلے طرح کے لوگ ہوئے. دوسرے کون سے ہیں؟ جو دونوں مانگتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا، اللہم اجلنا منہم. یہ آیت نمبر 18-19 ہم نے پڑھی ہے نا. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو جیسا زندگی کا سامان تو دے دیا ہے، اور یہ تو رب کا جو ہے وہ انعام ہے نا، عطیہ ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر جو دنیا میں ہے تو اس نے دیکھ لیا دنیا میں، اور ایک گروہ کو ہم نے دوسرے پر فضیلت دی جس کو آخرت میں درجے ملے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہاں پہ جو ہے جو آخر یہ والا اگلا رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے، یہ آپ ہائی لائٹ کریں، تیسرا اور چوتھا رکوع 10 کمانڈمنٹس. اور عبداللہ بن سلام نے کے مطابق جو ہے یہ دو رکوع جو ہیں خلاصہ ہیں 10 کمانڈمنٹس کے، قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. یہ پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ انعام کے آخری حصے میں پڑھا تھا. اور پھر یہ ہم تیزی سے ریوائز کر لیتے ہیں اس کو نا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. نمبر 1 اللہ کی عبادت اور شرک کی نفی ہے. اور دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان ہے. دیکھیے پورے قرآن میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ والدین کا ذکر کیا. یہ تیسرا مقام ہے، یہ تیسرا مقام ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا کہہ کے نہیں رہ گئے، کیونکہ آگے کے احکامات میں زیادہ تفصیل نہیں، یہاں پہ مزید بتایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق مالک ہمارے ہیں، رب ہیں، ہر چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور والدین ہم کو اس دنیا میں لانے کا سبب ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے والدین کے ساتھ احسان. ابھی عدل اور احسان کا فرق ہم نے دیکھا ہے. عدل نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، احسان کہا ہے. وہ اگر ہمارے ساتھ کچھ کریں نہ کریں ہمیں تو کرنا ہی ہے. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی اور ہم برائی کریں گے تو وہ ناقبو والی بات ہے. ہمیں تو بھول جانا ہے، ہمیں ان کے ساتھ احسان کا رویہ ہی رکھنا ہے. اور اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوں تو انہیں اف تک نہ کہو. پھر یاد کریں وہ حدیث کے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ چڑھتے تھے اور آمین کہتے تھے اور آمین کہتے تھے، پھر آمین 3 دفعہ. تو پہلی دفعہ کیا تھا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور جو ہے اپنی مغفرت نہیں کروائی. دوسرا کیا تھا کہ جس نے جو ہے بوڑھے والدین پائے اور پھر جنت نہیں پائی تو وہ ہلاک ہو. تو وہ دونوں بوڑھے ہوں تو انہیں اف تک نہ کہو. تو ایک تو زبان سے اف ہوتا ہے اور ایک دل میں اف. تو دل میں اف کبھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم ان کی خاطر جاگ رہے ہیں یا ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی اف نہیں آنا چاہیے. اور ان کو جھڑک کے جواب مت دو، ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ، پیار محبت سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہے نا. پیچھے ہم نے کس کے لیے پڑھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا تھا کہ مومنوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کے رکھو نا، عاجز رہ کے رہو، عاجزی کے ساتھ ہمبل رہو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے ماں باپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کیونکہ بعض دفعہ ہمارے انداز میں تکبر آ جاتا ہے. اصل میں تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے نا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو زیادہ سمجھنا ہے، اور حق کا انکار، یہ ہوتا ہے تکبر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ہے نا. ان کو جو جھڑکو نہیں اور ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو، ہے نا. یہ نہیں کہ ہم لوگ بعضوں کچھ کرتے ہیں پھر منہ پہ ایک دم بول دیتے ہیں کہ آپ تو ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، تو یہ نہیں. اور ساتھ میں پھر یہ دعا بھی سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں، ہم سب میں سے بہت سے لوگ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، بہت سے لوگوں کے والدین زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ والدین جن کا انتقال ہو گیا آپ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو اعلیٰ اعلیٰ درجہ دے. اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ والدین جن کا انتقال نہیں ہوا ہے، جو زندہ ہیں، جو بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کی نعمت کو تندرستی کی نعمت میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھ زندگی میں، اور ان کو
جب بھی موت ہو تو بہترین موت اللہ تعالیٰ ان کو محتاج نہ کریں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم اپنے والدین کے لیے بہت دل سے مانگتے ہیں۔ ہماری امی کے انتقال کو ابھی 3 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، ہم ابھی تک ایک ایک چیز ان کی یاد رکھتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے اگر ان کے لیے کچھ کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اگر 1 پیسے کے برابر بھی کیا، اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا، کہ تم جو ہے نیک بن کے رہو تو وہ سب تم کو درگزر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو آتی ذی القربہ نا، اگلا حکم ہے نا یہ 10 کمانڈمنٹس کا، کہ جو ہے رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکینوں مسافروں کو، اور فضول خرچی نہ کرو، ہے نا، ولا تبذر تبذیرا، کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیکھیے یہ سب توریت میں بھی تھا، یہ فضول خرچی، میں کیا فضول خرچی کر رہی ہوں؟ زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتا، غلط خرچ کرنا فضول خرچی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، وہ صحیح جگہ کر رہے ہیں، ہے نا، تو وہ فضول خرچی نہیں۔ آپ دیکھیں جو چیز جو ہے کم چیز پیسے میں ہو سکتی ہے اس کے لیے زیادہ نہ خرچ کریں۔ اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، وہ کان الشیطان ربہ کفورا، اور شیطان ہم سے فضول خرچی کرواتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ دار، مسکین اور مسافروں سے تمہیں اگر کتراتے ہو تو اس بنا پر کہ تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار و تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو۔ ہم اگر تم نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ معاملہ خراب نہیں کرو، فقل لهم قولا میسورا۔ پھر کیا، ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک، ایک طرف تو یہ کہا کہ بہت زیادہ خرچ مت کرو، دوسری طرف بخیلی سے بھی بچایا، کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھنے کا کیا مطلب ہے، کہ کیا ہے کہ جیسے کہ بالکل کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں، کسی کو دے ہی نہیں رہے ہیں۔ ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، تو تم ایسا یہ بالکل کھلا چھوڑ دو گے، بہت زیادہ خرچ کرو گے تو بھی غلط ہے، اور بالکل ہی بخیل بن جاؤ گے تو بھی غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء یقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے نا تیسرا رکوع ختم ہو، اور اگلے رکوع میں بھی جو ہے یہ جو ہے 10 کمانڈمنٹس ہی چل رہے ہیں، ہے نا، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق، اور یہ ہم تفصیل سے سورہ نام میں کر چکے ہیں کہ اپنی اولاد کو کس کس وجہ سے لوگ قتل کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، نحن نرزقہم و ایاکم، اگر مفلسی کی وجہ سے کر رہے ہو تو ہم ان کو رزق دیتے، پہلے ان کا ذکر ہے، اور تم کو بھی ہیں۔ ان قتلہم کان خطا کبیرا، اور ان کو جو ہے وہ کرنا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ تو کھلا جو ہے بے حیائی کی بات ہے، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یہ سورہ مائدہ میں ہم پورا پڑھ چکے ہیں نا، کہ حق کیا ہے، کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے، قصاص کے بدلے میں یا فساد کرتا ہو کوئی۔ پھر اس کے بعد ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، یہ بھی ہم تفصیل سے کر چکے ہیں سورہ نساء میں، کہ جب وہ جو ہے بلوغت ہو جائے تو اچھے طریقے سے اس میں اتنی سمجھ ہو جائے تب دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے کہ جو عہد الست تم نے کیا تھا، یہ جو بھی عہد کیا تھا وہ کیوں پورا نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اب اپنے قرآن میں بھی 1 2 3 کر کے سب لکھ لیں نا، کیونکہ میں اسی طرح سے کرتی ہوں نا، تو آپ لکھیں گے نا تو آپ کو سب یاد آ جائے گا۔ اور ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ جو ہے یہ اچھی بات ہے، یہ نیکی ہے۔ اور پھر جو ہے ولا تقف ما لیس لک بہ، ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس سے تمہیں علم نہیں ہے۔ وہم و گمان کے بجائے علم کی پیروی، خام خواہ میں جو ہے لوگوں کا تجسس کرنا، اور یہ جو ہے یہ اس نے کیوں کیا، اور اس کے یہاں جو ہے یہ ہوا تو کیوں ہوا، اور اس کے چکر میں مت پڑو، جب تک علم نہ ہو اس پر مت بولو۔ ہاں، تو وہم و گمان کے بجائے جو ہے وہ علم اپنا حاصل کرو۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بھی ہم نے پیچھے جو ہے وہ سورہ نحل میں پڑھا، پھر یہ آیا۔ یہ جو ہے ہماری علم کے ذرائع ہیں، ہم نے پڑھا کہ ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا دل ہے، سوچ سمجھ ہے، ان سب کو جو ہے پوچھا جائے گا۔ تو ایک تو ہوتی ہے ریویلڈ نالج، ایک ایکوائرڈ نالج ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو انر کور آف دا ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ انہوں نے ان سب چیزوں کا جو ہے وہ صحیح استعمال کر لیا ہے،
کہ ایکوائرڈ نالج کو جو ہے بہت اچھی طرح سے استعمال کیا ہے، اس پہ غور و فکر کیا ہے، اس میں سائنس میں ترقی کی ہے، آگے گئے ہیں اور سویلائزڈ لوگ ہیں. تو انر کور، یہ علامہ اقبال کا کہنا ہے، میرا نہیں ہے، کہ انر کور آف دا ویسٹرن سویلائزیشن از اسلام. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. پھر وہی بات اس کی کہ تکبر مت کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو تم، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کیے ہیں، یعنی یہ قرآن میں بھی موجود ہیں اور توریت میں بھی. ولا تجل مع اللہ الہا آخر. پھر جو ہے وہ توحید کے ساتھ بات شروع کی اور پھر شرک کی نفی، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ملامت زدہ، ہر بھلائی سے محروم. اور کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لی. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبان سے نکالتے ہو نا. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، 10 کمانڈمنٹس ہیں. تو اب جو ہے وہ 5واں رکوع. اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ طرح طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ کہتے ہیں کہ بار بار اس لیے کیا کہ تم جو ہے وہ اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرو. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لیکن جو ہے لوگوں کا حال کیا ہے کہ سنتے ہیں اور پھر ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اور پھر جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 44، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ہے نا کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہمیں پتہ ہے پرندوں کی تسبیح، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے. پتھروں کی تسبیح ہم کو پتہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تھی. وہ درخت جو ہچکیاں لے کے رو رہا تھا جب منبر باقاعدہ بن گیا، پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ جو ہے خطبہ دیتے تھے، تو وہ ہچکیوں سے رونے لگا. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. سورہ یاسین میں کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے وہ تیر بھی رہی، سبیہ کا میں تیرنا، اور اللہ کی اطاعت بھی کر رہی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہیں. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ایک پردہ، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، تو ان کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں جو گرانی آ جاتی ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک ہی رب کا جب ذکر کرتے ہیں تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، دراصل کیا وہ جو ہے نا اصل میں جو ہے وہ سازشیں کرنے کے لیے جو ہے وہ سنتے ہیں اور پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے رجل مسحورہ ہے، سحرزدہ آدمی جس کے پیچھے تم جا رہے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. تو دیکھو یہ کیسی باتیں یہ تم پر کرتے ہیں اور یہ بھٹک گئے ہیں اور ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے ہماری جو ہے ربو ہو گیا ہے اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اصل میں، ورنہ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل پوری کر لوں، لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم کل اس کو پھر کریں گے نا. تو یہ آیت نمبر 48، اور اگر آپ لوگ اجازت دیں آپ لوگ بتا دیجیے گا تو ہم 5:30 تک بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آخری عشرے سے پہلے اگر ختم کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ ہمیں کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، جتنی ہم میں ہمت ہے ہم اتنا ہی کریں گے نا. تو آیت نمبر 48 ربو. شروع جلدی کر دیں میم، اگر شروع جلدی کر دیں بجائے 3 بجے. اصل میں اس سے جلدی شروع کرنا تھوڑا سا میرے لیے ممکن نہیں. آپ لوگ کتنے جلدی آ سکتے ہیں؟ 3 بجے؟ یس میم 3 بجے، کیونکہ افطاری کا سب ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا، 5:30 نماز پڑھ کے پھر افطاری بنانا تو تھوڑا ٹائم. ہاں تو اگر 3 بجے اصل میں شروع کر دیں بعضوں کو وہ لیکن ٹائم آپ تھوڑا اگر سا وہ لگتا ہے نا، تو بہت سے لوگ 5:30 پھر بھی تھوڑا سا سیف ٹائم لگتا ہے مجھے.
کیونکہ 5:30 کے بعد ہمارے پاس 1 گھنٹے سے زیادہ تھوڑا ہو جاتا ہے نا کہ مل جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. تو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی کل کوشش کرتے ہیں کہ 5:30 تک ہم کوشش کریں گے کہ کر لیں نا. تو آپ لوگ اگر کچھ بولنا چاہیں، کچھ اپنا رائے عمل بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں، ورنہ پھر ہم دعا کر لیں گے. جی رضیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ ماشاء اللہ اللہ. وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. رضیہ اپنی امی کی جتنی خدمت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی واقعی بہترین بہت خیال سے کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا ان کو اجر دے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کی امی کو بھی جو ہے آمین محتاجی سے بچائے ہیں. آمین. جی رضیہ. یہ اگر اگر ٹائم پیچھے کر دیں گے آپ لوگ تو تھوڑا ہمارے لیے، مشکل ہمارا ہوگا ہے نا. افطار کا سحور کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی لیکن کیونکہ ہمارے لیکن پاس ہم دور تو سے لوگ فرزانہ بھی ہمارے ہیں. دور تو ظاہر ہے ہم اگر جلدی کریں گے، جیسے میں صبح کا سوچ رہی تھی تو پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ نہیں پھر آپ لوگ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، تو میں خیال ہم 3:15 ہی رکھتے ہیں، اور پھر زیادہ زیادہ ہم 15 منٹ آگے کر لیتے ہیں بس. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں جو ہے وہ برکت دے. تو اسی طرح میں سوال کر لوں میں. ہاں بالکل بالکل. تو وہ جو بتایا تھا نا کہ مختصر استخارہ کی دعا، کیا کیا کہا تھا؟ 2 ورڈ بولے تھے نا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، پوری دعا پڑھیں گی نا تو اس میں حاضل امر جہاں آئے گا اس پہ فوکس کرنا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہاں ہیں. ہاں، مگر اور اور شروع جو میں دو جلدی ورڈ میں بولے پڑھنے تھے. والی وہ اس میں ہم ہاں گروپ میں ڈال دیں گے. اللہم اغفرلی ہاں واغفرلی وہ میں گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ ہاں تعالی. ہاں، ہماری وہ ڈاکٹر ارجمن اتنی زیادہ ہماری ہیلپنگ ہیں کہ بس ابھی میں بولتی ہوں اور وہ ماشاءاللہ فوراً ہی ڈال دیتی ہیں نا انشاءاللہ تعالی. تو ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. ٹھیک اچھا. ہے. جو کل جو ہے میں کچھ بتانا چاہ رہی تھی، میں میوٹ انمیوٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو بس مجھے یہ چیز تھی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول ہے کہ اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں. ہاں بالکل بالکل. یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا تو میں بتاتی ہوں، بہت ہی داؤد علیہ السلام کا نا. مجھ پر ایک نعمت ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے بالکل کہ قاصر. ہم تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. یہ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا، اور یہ میری اتنی فیوریٹ بات ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ واقعی اصل شکر تو یہ ہے. اور ہم صرف الحمدللہ کی تسبیح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا شکر کر لیا. اللہ تعالی ہم کو بہت ہی جو ہے بس اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. بہت بہت جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں کیا کیا خواہشیں ہیں، کیا کیا ہماری آزمائشیں ہیں، اللہ تعالی وہ ساری دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے کس کی کیا آزمائش ہے، کس کے لیے کیا مشکلات ہیں. اللہ تعالی سب کے لیے آسانیاں کر. اللہ تعالی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنا. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ تعالی ہم نے جو بھی سو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سنا ہے، ہم نے اس پہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے قرآن سے جوڑ کے رکھے ایک دوسرے سے. اللہ مؤلف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔